آج ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے چھلاوے کا اور اس کے ساتھ ساتھ پریوں کا۔ چھلاوا جس کو پنجابی میں عموماً سلیڈا کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بچے کی صورت میں، کسی جانور کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، تو اس کو دیکھنے والے لوگ عموماً خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ چھلاوا وہ ایک پراسرار اور مقامی کہانیوں سے جڑا ہوا تصور ہے جو برصغیر پاک و ہند کے دیہاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں عام طور پر کسی پراسرار مخلوق یا روح کے بارے میں ہوتی ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، ان کا پیچھا کرتی ہیں یا انہیں ڈراتی ہیں۔ چھلاوا کی حقیقت کو سائنسی یا عقلی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی سائنسی وضاحت کیا ہے؟ چھلاوا کو اکثر انسانی نفسیات، اندھیروں میں دیکھنے کی صلاحیت اور خوف کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات سے جوڑا جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ محض وہم یا ذہنی دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ مقامی کہانیاں اور ثقافت۔ چھلاوا کی کہانیاں عموماً ثقافتی داستانوں اور روایات کا حصہ ہوتی ہیں۔ دیہات میں یہ کہانیاں بچوں کو ڈرانے یا لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھنے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ حقیقت یا افسانہ۔ چھلاوا کی حقیقت کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں اور اس کو زیادہ تر افسانوی اور مبالغہ آمیز تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات اور روحانی مخلوقات کا وجود ہے، لیکن چھلاوا جیسی مخصوص مخلوق کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض لوگ اسے جنات یا شیطانی وسوسوں سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر لوک کہانیوں کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ چھلاوا کی حقیقت اب بھی ایک مہمہ ہے اور زیادہ تر لوگ اسے دیہی کہانیوں اور خوف کی پیداوار مانتے ہیں۔ اگر چھلاوا کی شکل بدلنے کی صلاحیت حقیقت پر مبنی کم اور لوک داستانوں یا مقامی کہانیوں کا زیادہ حصہ معلوم ہوتی ہے، اگرچہ بعض روحانی یا مذہبی عقائد اسے جنات سے جوڑتے ہیں، لیکن ان دعووں کی تصدیق کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے سلیڈا دیکھا ہے، انہوں نے چھلاوا دیکھا ہے کہ کسی جانور نے فوری طور پر اپنی شکل تبدیل کر لی، تو یہ جنات کی ایک قسم بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پریوں کی۔ پری کی کیا حقیقت ہے؟ پریوں کا تصور دنیا کے مختلف خطوں اور ثقافتوں میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوکاف وہ پریوں کا دیش ہے، وہاں پہ پریاں رہتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت سائنسی، مذہبی اور ثقافتی بنیادوں پر مختلف انداز میں دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پریوں کے حوالے سے اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پریوں کا تصور۔ پریاں عام طور پر خوبصورت، لطیف اور روحانی مخلوق کے طور پر کہانیوں اور لوک روایات میں بیان کی جاتی ہیں۔ مغربی روایات میں پریوں کو چھوٹے پروں والے انسانوں جیسی مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جبکہ مشرقی روایات اور ثقافت میں انہیں جنات یا دوسری روحانی مخلوقات سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ اسلام میں پریوں کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن جنات کا ذکر ضرور موجود ہے۔ جنات قرآن اور احادیث کے مطابق جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور انسانوں کی طرح ارادے اور عمل کی آزادی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ پریوں کو جنات کی ایک شکل سمجھتے ہیں، کیونکہ جنات بھی غائب ہو سکتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کی سائنسی اور عقلی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پریوں کی حقیقت کو سائنسی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ زیادہ تر پریوں کی کہانیاں انسانی تخیل، دیومالائی کہانیوں اور قدرتی مظاہر کے بارے میں محدود معلومات کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً قدیم زمانے میں جنگلوں میں نظر آنے والے عجیب روشنی کے مظاہر یا دھواں پریوں سے منسلک کیے جاتے تھے۔ برصغیر میں پریوں کو خوبصورت اور پاکیزہ مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو پہاڑوں یا جنگلوں میں رہتی ہیں۔ مغربی کہانیوں میں پریوں کو جادوئی طاقتوں کی مالک سمجھا جاتا ہے جو انسانوں کی مدد بھی کر سکتی ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ مثبت پہلو: پریوں کو اکثر خوشی، جادو اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ کچھ کہانیوں میں پریوں کو انسانوں کو دھوکہ دینے والی یا نقصان پہنچانے والی مخلوق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پریوں کا تصور زیادہ تر دیومالائی اور تخیلاتی کہانیوں کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں جنات کی حقیقت تسلیم کی گئی ہے، لیکن پریوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ سائنسی لحاظ سے پریوں کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور انہیں انسانی تخیل کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کے سامنے بات پریوں کی اور چھلاوے کی۔ ویسے ہم نے بچپن میں یہ بھی سنا تھا کہ زمین کے نیچے پانی میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کو گٹ مٹھیا کہتے ہیں۔ چھوٹی سی مخلوق، وہ کھڑی ہو تو ایک گینٹ کے برابر ہوتی ہے اور بیٹھ جائے تو ایک مٹھیا کے برابر اس کا قد ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک تخیل ہے
है वो भी एक तस्वर है। ऐसे तस्वर और भी चीज़ों के बारे में पाए जाते हैं। जैसे यटी है, यटी के हवाले से भी कहा जाता है कि ये इंसान नमा एक जानवर है जिसका कद 9 से 10-11 फुट तक होता है और ये उन पहाड़ों में रहता है जो बर्फानी इलाके हैं। इसी तरह और भी कई तख़य्युलात और तस्वुरात पाए जाते हैं। आज हमने बात करनी थी आपके सामने छल्लावे की और बात करनी थी परियों की। बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने छल्लावा तो देखा है, हो सकता है ये किसी जिन की किस्म हो और जिन ही इस तरह से किसी जानवर का रूप धार के आपके सामने आया हो और उसने अपना रूप फिर बदल लिया हो। जिन्नात की जहाँ तक बात है, मुझे याद आ गया हमारे दोस्त हुआ करते थे प्रोफेसर डॉक्टर अजमत रहमान साहब, वो कुछ अर्सा कबल वफात पा गए। वो अमूमन बात किया करते थे, वो कहते थे कि मैंने जिन को देखा हुआ है। जब वो बात शुरू करते तो पहले छोटा सा कहका लगाते, उसके बाद अपनी कहानी शुरू करते। कैसे जिन देखा है, हम हैरान हो जाते। उन्होंने बताया कि वो एक मर्तबा एक नहर के ऊपर से गुजर रहे थे, सड़क बनी हुई थी, सुरगोदा के रहने वाले थे। वो कहते हैं कि मैं साइकिल पे जा रहा था, सामने मैं देख रहा हूँ कि जिन सड़क के नीचे दरख्तों के दरमियान से सामने की तरफ से आ रहा है। मैं बड़ा हैरान हो गया। उसका 9-10-11 फुट कद होगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, मैं हैरान भी हो रहा था, परेशान भी हो रहा था और खौफजदा भी हो रहा था। लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि उसकी शक्ल बिल्कुल इंसानों जैसी है। करीब जाके नजर आया कि एक शख्स के कंधों पर दूसरा शख्स बैठा हुआ था, कंधों पर बिठा के उसको ले जा रहा था। जाहिर है 6 फुट उसका कद होगा और ऊपर जो बैठा है वो भी 3 फुट मजीद बुलंद हो गया, तो 10-11 फुट उसका कद हो गया। पता ये चला कि ये किसी मरीज को ले जा रहा है अपने गांव से डॉक्टर की तरफ। तो उसको अजमत रहमान साहब की तरफ से जिन समझ लिया गया और फिर उन्होंने इस पर एक कहा भी लगाया उस वक्त भी, और उसके बाद जब वो हमें ये वाकया सुनाया करते थे तो तब भी वो कहका ही लगाया करते थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, मज़ीद ऐसी मिथ्स आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।